بھی ہے دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سارے انسانوں کے لیے یہ سورج کی روشنی ہے، اور آسمان سے نازل ہونے والا یہ پانی سب کے لیے ہے، اور یہ زمین کے اوپر گھومنے والی ہوا یہ سب کے لیے ہے۔ اللہ ایسا بولے نہیں قرآن میں مسلمانان پانی پینا باقی گدمیاں پانی پیو نکو، ایسا نہیں بولے۔ مسلمانان سانس لینا اگر سانس لینا باقی گدمیاں ہوا سانس لیو نکو، تمہیں ناکا گھٹ پکڑ لے کر بولے نہیں اللہ۔ یہ ہوا، یہ روشنی، یہ پانی جس طریقے سے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور چرندوں پرندوں کے لیے حیوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ رکھا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کی رحمت جو قرآن مجید ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، اللہ کی ایک بہت بڑی ایک دولت ہم کو دیا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ قرآن بھی صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ دیا ہے، اور اس کے اندر ہدایت ہے۔ اب ہدایت کا مطلب کیا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہ دنیا میں انسان زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ جانوراں بھی ہیں، گایاں بیلاں بکریاں بھینساں، یہ بھی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو کوئی قانون اور طور طریقہ نہیں ہے، ان کا کوئی قانون اور طور طریقہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جیسے دل میں آئے ویسے زندگی گزارتے ہیں۔ جانور، ایک جانور پیشاب کرتا جاتا ہے تو بازو جانور بھی پیشاب کرتا ہے، اور وہ آج تک کوسا جانور بھی گاڑی کے بیلا ہکالنے والوں کو بیلا ہکالتے ہیں نا، ذرا خود ٹھہرو جی مجھے پیشاب آتا ہے، مجھے کھولو، میں وہاں آسرے میں جا کے پیشاب کر کے آتا ہوں، پھر کو بنو مجھے گاڑی کو۔ آج تک کوسا بیل بھی بولے نہیں، کوئی سی گیم بھی بولی نہیں، کیوں؟ ان کو وہ شعور اور سمجھ نہیں ہے۔ لیکن آج تک کسی انسان کو دیکھے کیا آپ، چاہے وہ مسلمان ہو یا اور کوئی غیر بھی ہو، رستے سے گلی سے پیشاب کر لے گا جانے والا نہیں، کیوں؟ اسے شعور ہے، اسے سمجھ ہے۔ تو جانور اور انسان میں بہت ساری چیزیں فرق ہیں۔ تو سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے لیے یہ قرآن مجید کا تحفہ دیا ہے، اور وہ تحفہ پہلے ہمیں لیے ہی۔ ایک بہت بڑا احسان اللہ کا ہمارے اوپر ہے کہ پہلے ہمیں لیے ہیں، تو اب لینے کے بعد اللہ کا ایک احسان ہوا، اس کے ساتھ ایک ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی کہ اس قرآن کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤ۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اسے پڑھو، اسے سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ قرآن جو ہے ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کیا سوچتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن ہماری کتاب غیراں کو کافراں کو دینا نہیں کرتے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے قرآن کی آیتیں سنائے تو کیا انہیں پورے مسلمان تھے کیا وہاں مکے میں؟ نہیں، پورے مشرکان تھے، بہت سارے کفار بھی تھے اس کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیتیں سنائے تو وہ غیروں کو سنائے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں، سارے مسلمان ساری دنیا کے انسانوں تک قرآن کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو اور اللہ کی توحید کو پہنچانا چاہیے کہ ساری دنیا کا مالک ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اللہ ہی ساری دنیا کا بنانے والا، چلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اور اپنی مرضی کے مطابق یہ دنیا کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو یہ پیغام، یہ میسج، یہ بات ہمیں ساری دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اور میں 2 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ اصل بات کیا ہے کہ یہ دنیا ہماری ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم کو چند دن اللہ تعالیٰ دنیا میں گزارنے کے لیے بھیجا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال یا 100 سال، اس کے بعد تو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اور ہماری حقیقی جگہ اور ہماری حقیقی منزل، حقیقی گھر جو ہے، اصلی گھر کون سا ہے؟ بیچ میں ایک بس اسٹینڈ ہے، سمجھیے، بیچ میں ایک بس اسٹینڈ ہے۔ وہ بس اسٹینڈ کیا؟ ہماری خبر۔ گھر سے نکلے ہیں، بس اسٹینڈ میں تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، بس میں چڑھنے کے بعد
ہماری منزل کو چلے جائیں گے جہاں جانا ہے وہاں. تو ویسا تھوڑی دیر بس کا انتظار کرتے ہیں نا, تو اسی طریقے سے بس اسٹینڈ میں بیٹھ کر یہ خبر ہماری ایک بس اسٹینڈ ہے. انتظار کب کے لیے؟ قیامت شروع ہونے کے لیے انتظار میں وہاں رہنا ہے. بس آئی یا ریل آئی تو ہمیں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے قیامت آئی تو خبر سے نکلتے ہیں اور حشر کے میدان میں چلے جاتے ہیں. وہاں سے اس کے بعد ہمارے ٹھکانے کو پہنچنا ہے. اگر ہم ایمان والے رہیں گے, نیک اعمال کرتے رہیں گے تو ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت بنے گی. اور اگر ایمان نہیں ہوگا, شرک و بدعت میں رہیں گے اور برائیوں میں رہیں گے تو ہمارا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا. اگر اللہ معاف نہ کرے تو اللہ تو ہر گناہ کو معاف کرے گا, لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اسے اللہ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے ہماری حقیقی منزل کو پہنچنے کے لیے تیاری کرنا ہے, اور وہ تیاری بھی اکیلے اکیلے نہیں بلکہ سب مل جل کر کے کرنا ہے, سب مل جل کر کے کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تم الگ الگ مت ہو جاؤ, فرقے فرقے مت ہو جاؤ, گروپاں گروپاں مت ہو جاؤ, سب مل کر کے رہو, ایک بات میں رہو, ایک مٹھی کے جیسا رہو. تو ہمارے مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے, میری درخواست ہے کہ سب مل جل کر کے رہیں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی صورت شکل الگ بنایا ہے, تو رنگ روپ الگ بنایا ہے, تو سوچنے کا انداز بھی الگ الگ ہوتا ہے. تو کیا ہمیں شادی میں بھائی گورے آدمیاں چاہنا, کالے آدمی آنا نہیں کر کہاں تو رول رکھے ہیں کیا؟ نہیں بھائی. لمبے آدمیاں چاہنا, گڈے آدمی آنا نہیں, ایسا رول رکھے ہیں کیا؟ نہیں. پیسے والے چاہنا, غریبہ آنا نہیں, ایسا کیا تو رول ہے کیا؟ نہیں. نماز میں سب مل جاتے ہیں, شادی میں سب مل کے دعوت کھاتے ہیں, جنازے میں سب مل کے جا کے کھاندہ دیتے ہیں. تو جس طریقے سے ہمارا میل ملاپ ہے شادی میں, دعوت میں, جنازے میں, اور جس طریقے عیدگاہ کو جاتے ہیں تو سب مل جاتے ہیں, تو اسی طریقے سے دوسرے معاملات میں بھی ہم چھوٹی موٹی باتوں کو چھوڑ کر میل ملاپ کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, بھائی بھائی کی طرح رہنا چاہیے. اور مسجدیں بنتی ہیں, الحمدللہ مسجد بنتی ہے تو ایسا سمجھو کہ نماز کے لیے سہولت کی جگہ بنی ہے. ذرا بڈھے دھانڈے آدمیاں ہیں, چلو بھائی وہ مسجد ذرا دور ہے, اب رمضان آنے والا ہے مطلب, اور دور کا معاملہ ہے, دھوپ کا معاملہ ہے, تو چلو گھر کے بازو میں مسجد ہے, ہلو میں چل کو جا کو مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ لوں گا. چلو کوسی مسجد ہے تو کیا ہے مجھے, ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہی جائیں گے نماز پڑھ لیں گے. تو ایسا ارادہ, ایسا خیال کر کے سب مل جل کر کے رہو, اور سب مل جل کر کے سارے مسلمان پیار محبت کے ساتھ رہو. تو میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے, اور سارے مسلمان بھائیوں کو, خاص کر گڑی کے سارے مسلمان بھائیوں کو مل جل کر رہنے, اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو ایک دل ہو کر مل جل کر رہنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور ہماری اولاد کو اچھی تربیت کرنے کی اللہ ہم کو سہولت عطا فرمائے. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اعلیٰ علین میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.